پھر آگے اس کو عملی طور پر جب مسئلہ پیش آتا ہے تو وہاں ہے۔ مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ سب مسلمان اپنے گھروں میں یہ سنتے پڑا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اذان ہوئی، وضو آپ نے کیا، اپنے گھر میں سنتے پڑھو، مسجد میں آؤ فرض ادا کرنے کے لیے، سب سے بہترین طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی نوافل اپنے گھروں میں پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، فرمایا قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں کو، اس میں نماز پڑھو، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، مسجد میں آپ فرض آ کر پڑھیں، یہ بہترین کام۔ لیکن اگر آپ مسجد میں تشریف لائے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے، یہ فجر کی سنتے آپ نے پڑھنی، آپ کے لیے دو رستے۔ پہلا رستہ یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے ساتھ شریک ہو جائیں اور فرض نماز کے بعد آپ انتظار کریں، جس وقت سورج طلوع ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے کہ آپ کو نظر ٹکانا جو اشراق کا وقت ہوتا ہے ممکن ہے، اس وقت اپنی فجر کی سنتوں کی قضا کریں۔ پہلی صورت۔ اگر آپ ایسا اتنا انتظار نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ آپ جس حال میں فرض ادا ہو رہے ہیں اس مسجد کے حال کو چھوڑ کر کسی کونے کے اندر فجر کی سنتے پڑھیں اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اگر ایسی صورت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میں فجر کی سنتے پڑھتا ہوں تو میری نماز فرض رہ جائے گی، یعنی جماعت میری ختم ہو جائے گی، تو آپ کے لیے پھر ضروری ہے کہ فجر کی سنتوں کو چھوڑ دیں، امام کے ساتھ مل کر آپ جماعت کو پا لیں۔ پھر آپ کے لیے ایک ہی چانس ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنی۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں، ایک روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے سنتے شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی فجر کی نماز 4 رکعتیں ہو گئی ہے، 2 رکعتیں ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں، تو نے بھی پڑھ لی ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری سنتے رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں، اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور ان کی مسجدوں میں معمول ہی یہی بنا ہوا، جو امام سلام پھیرتا ہے 2 3 4 5 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی دور نبوت میں آپ اس مسئلے سے کیا سمجھے کہ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا؟ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر صرف آپ کو یہ ایک واقعہ ملے گا، پورے ذخیرہ حدیث کے اندر صرف آپ کو ایک واقعہ ملے گا۔ کتنے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، کتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ہرگز یہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ سنتے ہر صورت کے اندر پہلے پڑھتے تھے اور فرض نماز کے اندر شریک ہوتے تھے۔ باقی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دونوں طریقے مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسی صورت پیش آ جائے تو 2 طریقے ہیں، یا تو کسی کونے کے اندر فجر کی سنتے پڑھے اور پھر جماعت کے ساتھ شریک ہو، یا دوسری صورت یہ ہے وہ انتظار کرے سورج کی طلوع ہونے کے بعد جب اشراق کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھے۔ فجر کی سنتوں کے متعلق یہ گزرے۔ باقی جو عقیقے کا مسئلہ ہے اور جھنڈ کا مسئلہ ہے، جو بال ہم بچے کی اتارتے ہیں سر کے، تو مناسب و مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اس کے برابر چاندی وزن، اس کا وزن آپ کریں، جتنی برابر چاندی ہے وہ چاندی آپ صدقہ کریں۔ یہ مستحب عمل ہے۔ جو بچے کے بال ہم اتارتے ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی ہم کیا کریں؟ صدقہ کیا کریں، خیرات کیا کریں۔ عقیقے کا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن مسنون عمل ہے، اس پر کافی علماء کرام کی بحث ہے، لیکن جو بڑے علماء معتبر علماء انہوں نے اسے سنت قرار دی۔ اس کی ایک بڑی اہمیت بھی بیان ہے، چلو وہ بھی عرض کر دوں کہ جس بچے کا حقیقہ کیا جاتا ہے وہ بچہ اپنے والد کے لیے غالب شفیع ہے۔ غالب کا وہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ غالب ہے، یعنی اس کی شفاعت انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ تعالیٰ اسے موقع دیں گے اور وہ اپنے والد کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ تو یہ عقیقہ ایک سنت عمل ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ دیکھو جی قربانی کا مسئلہ، اصل عقیقے کی بیس اور بنیاد کیا؟ اصل عقیقہ جو ہے یہ جسے ہم صدقہ کہتے ہیں نا، کسی کی طرف سے جان کا صدقہ کرنا، یہ ہے۔ اور قربانی کے اندر بھی ایک جان اللہ تعالیٰ کے نام پر کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اجتہادی مسئلے کی بنیاد پر فقہا مجتہدین نے یہ بات کہی ہے۔ جو بات سمجھیے کہ اجتہاد کی پیش نظر ہے تو ہم اسے اجتہادی سمجھتے ہیں،
اور کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے. کوئی اگر اس میں اختلاف کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی حدیث میں نہیں ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. بھائی مسئلہ اجتہادی ہے. اجتہادی مسئلے کی روح سے یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ یہ جو عقیقہ ہے یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، کیونکہ دونوں کی بیس، دونوں عملوں کی بنیاد ایک ہے. مسئلہ اجتہادی ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صاحب سنتوں کی وجہ سے انہوں نے سنتے بار پڑھی ہیں، تو امام صاحب کی قرات تو ان کے کانوں میں جا رہی ہے، تو ادھر سے تو حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں. تو یہ تو آپ نماز پڑھنے کا خود تاکید کر رہے ہیں. دیکھیے شریعت مطہرہ کے اندر محلات کا اعتبار ہے. جب ایک کام اس محل میں ہو رہا ہے نا تو وہ احکامات اس محل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. اس لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ آپ اس حال کو چھوڑ کر دوسرے حال کے اندر علیحدہ طور پر آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ الجب ہمارے بزرگوں کا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی صاحب بیل آ جاتی ہے موبائل پر، وہ موبائل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر اسے بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. تو سمجھ لیجئے شرعی حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس حالت کو دیکھتے ہوئے اچانک نظر دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. جیسے عمل کثیر فقہائے کرام کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ اچانک جس شخص کی نگاہ پڑی اس نے کہا یہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو یہ جو ہمارا کام طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح نکالنا پھر اسے دیکھنا اور بند کرنا، یہ کام خلاف شرع ہے، نماز کے آداب کے بالکل بھی خلاف ہے. اس میں ایک اور بات ہے، اگر آ جائے بیل ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو کچھ ایسے آپشن موجود ہوتے ہیں جیسا یہ ٹچ موبائل ہے، آپ اس حالت کے اندر اگر اتنا کر سکتے ہیں، ایک ہی حالت کے ساتھ اسے بند کر سکتے ہیں، اس کی ٹون بند کر سکتے ہیں، تو اتنی بات کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میری جیب میں موبائل ہے، اس موبائل کے سائڈ پر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ٹون آ رہی ہے، وہ بٹن پر آپ دبا دیں، اس کی ٹون ختم ہو جائے جی، اس سے یہ بہتر ہے. لیکن آپ نکالیں، اسے دیکھیں کس صاحب کا فون ہے اور میں اسے بند کر رہا ہوں، یہ بات غلط ہے. شریعت بلکہ فقہائے اسلام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نماز کے دوران اگر آپ دیکھیں اور اسے پڑھ لیں، آپ پڑھنے کی نیت سے دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے ایسے سٹاپ کرنا ہے، ایسے میں نے بند کرنا ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ بات سمجھ. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ جو ہے یوم عاشورہ محرم کے دنوں میں یہ سوال تھا کہ خواتین جو ہے یہ قبرستانوں میں جاتی ہیں، تو قبرستانوں میں خواتین کا جانا ممنوع ہے. تو مجھ سے میرے ایک دوسرے مسلک کے دوست بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب ہم عمرے کے لیے یا حج کے لیے مکہ مدینہ میں جاتے ہیں تو ہم روضہ رسول پر اور دیگر شہداء کی قبروں پر جنت البقیع میں ہماری خواتین حاضری دیتی ہیں، تو وہاں پہ کیوں ممنوع نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں پہلی تو بات شریعت میں یہ سمجھ لیجئے، سوال ماشاءاللہ بڑا کھول کے کیا، اس لیے سوال دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. پہلی تو بات یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ شریعت مطہرہ میں کسی کے عمل کو آپ اپنے لیے جواز کی دلیل نہیں بنا سکتے. اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کسی انسان کا عمل جو نبی نہیں ہے، جو شریعت میں حجت نہیں ہے، اس کے عمل کو آپ کسی عمل کی دلیل نہیں بنا. یہ شریعت ہے، اس کی پابندی سب کے لیے لازم و ضروری ہے. ہماری عورتیں یا کسی حاجی کی کوئی رشتہ دار عورتیں کسی عمرہ کرنے، ان کی کیا حیثیت ہے کہ ان کی وجہ سے آپ ایک نیا مسئلہ گھڑ رہے ہیں؟ خدا کی قسم دین میں ایسے کسی بھی عمل کی کوئی حیثیت نہیں. دین میں حیثیت جب بھی آپ مسئلہ پوچھیں گے اس کی حیثیت قرآن مجید فرقان حمید، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا
طرز ان کا عمل، یہ حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی حجت نہیں۔ اچھے طریقے سے یہ بات اپنے ذہنوں میں صاف کر لیں۔ تو یہ عام حالات کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ جب واضح طور پر موجود ہے کہ اس طرح قبرستانوں کے اندر عورتیں نہیں جا سکتی، تدفین کے وقت بھی نہیں جا سکتی، عام حالات میں بھی عورتوں کا جانا فتنے سے خالی نہیں ہوتا، نہیں جا سکتی، بس ختم۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کیوں جاتی ہیں؟ تو وہاں کوئی عورت بھی قبرستان کی نیت سے نہیں جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر جب ہم جاتے ہیں تو قبرستان کی نیت نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی نیت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس پر سلام کے لیے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ وہاں ہم قبرستان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل بھی نیت نہیں ہوتی، بالکل بھی عورتوں کے لیے جانا وہاں بھی ممنوع ہے، جانے بھی نہیں دیتے کہ ہمارا جانا۔ نبی اکرم، میں یہ بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا تو کس قبرستان سے منع کیا تھا؟ اب یہ تو سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے، جب آپ منع کرتے تھے عورتیں نہیں جاتے، کس قبرستان سے منع کرتے؟ آسان سی بات ہے۔ اب جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک، عورتوں کا مساجد میں آ کر نماز پڑھنا، تراویح کے لیے جمع ہونا، یہ بات صاحب فرما رہے ہیں۔ بھائی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے، یا میں چند باتوں پر زور دوں گا، آپ نے اس پر توجہ کرنی، میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ کوئی عام مسجد نہیں تھی اور عام امام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر تیرے گھر میں تیری نماز، تیرے گھر میں نماز پڑھنے سے، صحن اور دالان میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر گھر کے نکر اور کونے میں نماز پڑھنا۔ نتیجہ اخذ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت کو، صحابیہ کو، کہ آپ اپنے گھر کے کونے میں نماز ادا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ میرے پیچھے مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھیں۔ سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ باقی علماء کے دو گروہ ہیں، ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں وہ اس بات کی ترغیب دیتے ہیں، وہاں عورتیں جاتی ہیں، ہم بھائی کیوں نہیں جاتے؟ اس حدیث کریمہ کی وجہ سے نہیں جاتے۔ حضرت جنازہ اٹھانے وقت اکثر لوگ ساڑھے آپ کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی کلمہ شہادت آیا، یہ عمل ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ جنازہ اٹھاتے وقت جو کلمہ شہادت کا ورد ہے، دیکھیے جنازہ اٹھاتے وقت کوئی ذکر ایسا مسنون نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا کہ آپ یہ ذکر کیا کرو، یہ دعائیں پڑھا کرو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے ہم کسی بھی ذکر کی خاص تلقین کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ ہاں موقع ایسا ہے، غم کا موقع ہے، صدمے کا موقع ہے، آپ اپنے طور پر کوئی بھی ذکر کریں، اس سے کوئی منع نہیں، لیکن اجتماعی میں کیوں نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کیا کرو، اس لیے نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے شریعت نہیں بنا سکتے، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے میں کیوں کہوں کلمہ شہادت پڑھا کرو، سبحان اللہ پڑھ، گو پڑھنا جائز ہے، کوئی پڑھتا ہے سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، میں اسے منع نہیں کر رہا، لیکن اپنی طرف سے ہم کچھ مقرر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں مقرر کر سکتے؟ اس لیے کہ شریعت میں ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی تلقین نہیں فرمایا، صحابہ کرام کا ایسا کوئی عمل نہیں ہے، اس واسطے ہم نہیں مقرر کرتے۔ اس لیے یہی چیز ممنوع قرار دی اسی وجہ سے کہ آپ ایک ذکر کی تلقین کر، جب آپ کہتے ہیں نا کلمہ شہادت، اس کا مطلب آپ تلقین کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کریں، تو یہ تلقین مناسب نہیں، اپنے طور پر ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے، اس کی اجتماعی کوئی ایسا ذکر نہیں۔